بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے لیلۃ القدر کی مختصراً فضیلت اور اہمیت بیان کروں گا۔ اسے سننے سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ماہ رمضان وہ فضیلت والا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ عز و جل نے قرآن نازل فرمایا، اور اسی فضیلت کی وجہ سے ماہ رمضان کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ عز و جل نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے قرآن کا تعارف اگلے حصے میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، ھدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ عام طور پر قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن خاص طور پر قرآن ھدی للمتقین ہے، ھدی للمؤمنین ہے۔ خاص طور پر قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو لوگ اللہ عز و جل سے ڈرنے والے ہیں، جن لوگوں کا ایمان اللہ عز و جل کی ذات پر کامل اور اکمل ہے۔ اور مزید تعارف اللہ عز و جل نے قرآن کریم کا بیان فرمایا، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس قرآن میں ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے واضح دلائل موجود ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ عز و جل نے پورے ماہ رمضان میں نازل نہیں فرمایا، بلکہ ماہ رمضان کی صرف ایک رات میں اللہ عز و جل نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک۔ ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین، اور قسم واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ہی آگاہ کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ اس رات تمام کاموں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، تمام امور تقسیم کر دیے جاتے ہیں، بانٹ دیے جاتے ہیں حکمت سے۔ امرم من عندنا، ہمارے پاس سے حکم ہو کر۔ انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک، آپ کے رب کی رحمت سے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ عز و جل نے اس رات کی اہمیت اور فضیلت یہ بیان فرمائی جس رات قرآن نازل کیا گیا، کہ وہ رات بابرکت رات ہے۔ اس رات تمام کاموں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں حکمت سے، اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہو کر۔ اور اس رات کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس رات کی فضیلت اور اہمیت میں اللہ عز و جل نے 1-2 آیتیں نہیں بلکہ پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی۔ اللہ عز و جل نے سورۃ القدر اس رات کی فضیلت اور اہمیت میں نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کا ادراک کیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اللہ عز و جل کے اذن سے تمام کاموں کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہے۔
ان آیات مبارکہ میں اللہ عز و جل نے اس رات کی فضیلت اور اہمیت یہ بیان فرمائی جس رات قرآن نازل کیا گیا، وہ رات قدر والی رات ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام اترتے ہیں اللہ عز و جل کے حکم سے تمام کاموں کے لیے، اور وہ رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک سراسر سلامتی والی رات ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میں لیلۃ القدر سے متعلق آپ کے سامنے 4 صحیح الاسناد حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور فرمایا کرتے کہ لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے شب قدر مجھے دکھا دی گئی تھی لیکن بعد میں بھلا دی گئی، لیکن اب تم اسے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل بیت کو، اپنے صحابہ کو حکم دیا کرتے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا، اور خود بھی لیلۃ القدر کی جستجو میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے ماہ رمضان میں آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ہم آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21ویں شب میں، 23ویں شب میں، 25ویں شب میں، 27ویں شب میں اور 29ویں شب میں خاص عبادت کا اہتمام کریں۔ اور لیلۃ القدر میں ہمیں کیا عبادت کرنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ ہمیں چاہیے کہ لیلۃ القدر کی رات میں قیام کریں، اور ایسا قیام کریں جس میں کثرت کے ساتھ قرآن تلاوت کریں۔ چوتھی حدیث مبارکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو لیلۃ القدر کو پالے تو اس میں یہ دعا کر، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ نزول قرآن سے متعلق آپ کے سامنے 2 آیت مبارکہ اور پیش کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو اے مخاطب تو دیکھتا وہ پہاڑ اللہ عز و جل کی خشیت کے باعث دبے جاتے، ریزہ ریزہ ہوئے جاتے۔ اگر اللہ عز و جل قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل فرما دیتا تو پہاڑ اللہ عز و جل کی خشیت کے باعث دب جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اس لیے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ دیکھیں، اگر قرآن پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ دب جاتے، ریزہ ہو جاتے، لیکن قرآن کہاں نازل کیا گیا؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس بے شک اس جبریل نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا اللہ عز و جل کے اذن سے۔ وہ قرآن جو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل کیا گیا، لیکن ہوا کیا؟ نور علی نور ہو گیا،
نور پر نور آ گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے ہر انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزات عطا کیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، لیکن مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی ہے، وہ قرآن ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ بروز قیامت میری اتباع کرنے والے دیگر انبیاء اکرام کی اتباع کرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قرآن کا سب سے بڑا معجزہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کا جیتا جاگتا یہ معجزہ ہے کہ ساری دنیا میں آپ قرآن دیکھ لیں، 1400 سال ہو گئے، 1400 سال پہلے جس طرح قرآن نازل کیا گیا تھا، آج بھی اسی معنی اور مفہوم کے ساتھ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن سے ہدایت لیں، قرآن سے رہنمائی لیں، اور اگر ہم نے قرآن سے ہدایت اور رہنمائی لی تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم بصائر من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس بصیرتوں کا مجموعہ آ گیا ہے۔ قرآن ظاہری آنکھوں کے ساتھ باطنی آنکھوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ قرآن بصیرتوں کا مجموعہ ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ، پس جس نے اسے دیکھ لیا تو اس نے اپنی جان کے فائدے کے لیے اسے دیکھا۔ ومن عمی فعلیہا، پس جو اس سے اندھا ہو گیا، جس نے اس سے نظریں پھیر لی تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت کی وجہ سے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمائے، لیلۃ القدر کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔